نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ ایمانیات میں سے ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرشتوں کو تسلیم کیا جائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک وہ لطیف اور نورانی مخلوق ہیں اور عام انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن بعض کم فہم لوگ فرشتوں کے خارجی وجود کا انکار کرتے ہیں اور ان قرآنی آیات کی تلاوت جن میں فرشتوں کا ذکر ہے مجرد قوتوں کے طور پر کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسے تصورات گمراہی پر مبنی ہیں۔ ملائکہ احکام الہی کی تعمیل کرنے والی معزز مخلوق ہے۔ ان کے وجود اور ان سے متعلقہ تفصیلات کو ماننا ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے۔ فرشتوں کی کوئی خاص صورت نہیں، صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے کہ جیسے انسانوں کے لیے ان کا لباس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ ہاں، قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بازو اور پر ہیں۔ اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے، یعنی ارکان ایمان میں سے ہے اور ایمان بالغیب کے قبیل میں سے ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان بھی اس عقیدہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ ملائکہ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ملائکہ ملک بفتح اللام کی جمع ہے، جس کا معنی فرشتہ ہے۔ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یعنی نیکی تو اللہ تعالیٰ، روز آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا نام ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے موجود ہونے کی تصدیق کی جائے اور یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد مکرمون یعنی باعزت بندے قرار دیا ہے۔ گویا فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور ان پر ہمارا ایمان اس وقت تک درست اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان تمام امور و افعال کو تسلیم نہ کر لیے جائے جو ان کے بارے میں کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، اور یہ تسلیم کرنا ہر زیادتی یا کمی یا تحریف وغیرہ سے پاک ہو۔ ملائکہ کی خلقت نور سے ہوئی ہے۔ صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی فرشتے نور سے ہیں، جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نوری مخلوق ہونے کی وجہ سے فرشتے کھانے پینے سے مستغنی اور بے نیاز ہیں۔ سورۃ الذاریات کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بصورت بشر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانا پیش کیا جسے فرشتوں نے نہیں کھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانے کے لیے ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تو انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، جس پر فرشتے نے اپنی حقیقت سے آگاہ کر دیا، یعنی ہم فرشتے ہیں، کھانے پینے سے بے نیاز ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن کا احصاء اور شمار اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کی کثرت تعداد کا اندازہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ہوتا ہے۔ بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کی مسجد ہے، میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت تک دوبارہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے، یعنی آسمانوں میں فرشتوں کے کثیر التعداد ہونے کے باعث ان کے وزن کی وجہ سے مسلسل چرچراہٹ پیدا ہوتی رہتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے قیام یا رکوع یا سجود میں مشغول نہ ہو۔ یہ تمام نصوص فرشتوں کے کثیر التعداد ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تمام ملائکہ سردار 3 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی رات کی نماز کے افتتاح اس دعا سے فرماتے تھے: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یعنی اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، اے عالم الغیب والشہادہ، تو اپنے بندوں کے بیچ جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں کا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس حدیث میں تینوں رؤساء الملائکہ کا ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان تینوں فرشتوں کے رب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ تینوں فرشتے کسی نہ کسی طور پر
حیات یعنی زندگی بہم پہنچانے پر مقرر اور معمور ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام معمور وہی ہیں جو حیات قلوب کا پیغام ہے، جبکہ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے پر معمور ہیں جو زمین اور اس پر بسنے والے جانداروں اور پودوں وغیرہ کی حیات ہے، اور اسرافیل کی ڈیوٹی نفخ صور پر ہے جس کے دوبارہ پھونکے جانے کے بعد تمام مخلوق جو موت کا شکار ہو چکی تھی زندہ ہو جائے گی۔ ملائکہ کی جو صفات خلقیہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی تخلیق آدم علیہ السلام جو ابو البشر میں سے مقدم ہے، وہ انتہائی خوبصورت ہیں، عظیم الحیکل اور قوی الجث ہیں۔ ملائکہ کی رفتار کی سرعت اور تیزی کا اندازہ انسانی قیاسات و آلات سے انتہائی بعید ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض اوقات کوئی سائل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سوال عرض کرتا اور اس کے سوال کے مکمل ہونے سے پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت سے جواب لے کر تشریف لے آتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ فرشتے معمور بالوحی ہیں، کچھ معمور بالمطر ہیں، کچھ کی ڈیوٹی رحم مادر میں ہے، کچھ فرشتوں کو جنت سے متعلق امور سونپے گئے ہیں، کچھ جہنم پر مقرر کیے گئے ہیں اور کچھ کی دیگر ڈیوٹیاں ہیں۔ ہر فرشتہ اپنی تفویض کردہ ڈیوٹی کسی تاخیر یا نافرمانی کے بغیر خوب نبھا رہا ہے۔ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یعنی وہ بڑے ہی معزز بندے ہیں، کسی بات تک اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے امر کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی فالمدبرات امرا کی تفسیر میں فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں میں سورج، چاند، ستاروں، بادلوں، ہواؤں، نباتات اور حیوانات سے صادر ہونے والی ہر حرکت ملائکہ موکلین کی تنفیذ سے رونما ہوتی ہے جو خالق مالک کی اطاعت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔